سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں کلاس کا تیسرا موضوع ہے۔ قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعتراضات، سازشیں، پروپگنڈے تو کیا ہی کرتے تھے۔ خاص کر حج کے زمانے میں جب دور دراز سے قافلے آیا کرتے تھے حج کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دینے کے لیے ہر جگہ پہ جایا کرتے تھے، ہر خیمے کے اندر جایا کرتے تھے، ہر گھاٹی کے اندر جایا کرتے تھے، لیکن پیچھے پیچھے قریش مکہ کا ایک بندہ بھی لگا ہوا ہوتا تھا جو بے سر و سراپا قسم کی باتیں کیا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ ایک مرتبہ ایسے ہی حج کے موسم میں قبیلہ دوس کے شاعر طفیل بن عمر دوسی حج کرنے کے لیے آئے۔ قریش مکہ کو جب پتہ چلا کہ طفیل بن عمر دوسی حج کرنے کے لیے آئے ہیں، تو طفیل بن عمر دوسی ایک قادر الکلام شاعر تھے، انتہائی زبان و کلام کے ماہر انسان تھے، اور اصل و رسوخ والے بھی تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ تو جب قبیلہ قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اگر طفیل بن عمر دوسی محمد کے ہاتھ لگ گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا، تو یہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہوگی، اس لیے پہلے طفیل بن عمر دوسی کو خبردار کر دیا جائے کہ تم کسی بھی صورت میں محمد سے نہیں ملو گے اور محمد سے اس کو دور رکھا جائے۔ تو طفیل بن عمر دوسی سے قریش مکہ ملے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ساری باتیں کی۔ طفیل بن عمر دوسی ان کی باتوں میں آئے، اور ان کا ٹھیک ہے میں محمد سے دور رہوں گا، یہاں تک کہ جب وہ خانہ کعبہ یا ارد گرد جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا لگا رہتا تھا، جہاں پہ وہ جاتے تو وہ اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھوس دیا کرتے تھے تاکہ میرے کانوں کے اندر محمد کی کلام کی آواز نہ پڑے۔ تو ایک دفعہ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تلاوت فرما رہے تھے، اس وقت کوئی نہیں تھا خانہ کعبہ میں، تو طفیل بن عمر دوسی پھرتے آگے، تو کانوں کے اندر روئی نکالی، کہا کہ میں ابھی یہاں پہ کون ہوں، کوئی نہیں ہے۔ یکدم ان کے کانوں کے اندر ایک پرتاثیر خوبصورت کلام کی آواز پڑی، تو وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ محمد کا کلام ہے، کہیں سے آواز آ رہی ہے۔ تو تھوڑا اور انہوں نے غور و فکر کیا تو وہ بہت قریب سے ان کی آواز آ رہی تھی، اور قریش مکہ کی وہ پروپگنڈا بھی ان کے سامنے آ گیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ذات میں سوچنے لگا کہ میں کوئی بے وقوف تھوڑا ہی ہوں کہ میں کسی کی باتوں میں آ جاؤں گا، یا میں کوئی ایسا بھی نہیں ہوں کہ میں زبان و کلام کو نہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ میرے سامنے کلام کہے گا اور میں فوراً اس کو غلطیوں کے بغیر اس کو مان لوں گا۔ اللہ نے مجھے کلام دیا ہوا ہے، شاعری مجھے دی ہوئی ہے، تو میں سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کروں گا، تو مجھے بات تو کر لینی چاہیے محمد سے۔ کہتے یہ ذہن لے کے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا۔ یہ پہلی ملاقات تھی میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میں نے قرآن سنا تو قرآن سن کے میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ میں بھی شاعر ہوں اور کلام کے اوپر میں قدرت رکھتا ہوں، شعری اصناف اور شعری ادبیات اور شعر کے وزن کو میں بخوبی جانتا ہوں کہ کہاں پہ غلطی ہوتی ہے، کہاں پہ اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے، میں نے سن کے یہ اندازہ لگایا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ خدا کا کلام ہو سکتا ہے۔ تو یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ان کو لے کے آ گئی۔ سوال و جواب ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت ان کو مزید سنائی تو وہ گرویدہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اسی محفل کے اندر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو طفیل بن عمر دوسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، اب میں آپ کے دامن صحبت میں تو آ گیا ہوں، اب میری کوئی ذمہ داری لگا دیجئے کہ میری ذمہ داری کیا ہوگی، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ طفیل، مکہ کے حالات تو ابھی سازگار نہیں ہیں، آپ اپنے قبیلے میں واپس چلے جائیے اور قبیلے کے لوگوں کو جا کے دعوت اسلام دیجیے۔ طفیل بن عمر دوسی حج کے مناسک کے بعد، باقی جو معاملات تھے وہ کرنے کے بعد اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے۔ سب سے پہلے جا کے انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی، اپنی بیوی کو دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر قبیلے کی طرف پلٹے تو شروع میں قبیلے کی طرف سے تھوڑی مخالفت آئی، لیکن بعد میں پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ دوست کی ہدایت کے لیے دعا مانگی۔ جب وہ واپس دوبارہ اپنے قبیلے کے اندر گئے تو پورے کا پورا قبیلہ جو ہے وہ اسلام قبول کر گیا تھا۔ تو قریش مکہ جس شخص کو اسلام سے، محمد سے، قرآن سے دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے،
قرآن کی آواز سننی ہی تھی، قرآن کا کلام سننا ہی تھا کہ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔